وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسری آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. دیکھیے اللہ نے حقہ کا لفظ استعمال کیا، رشتے داروں کو ان کا حق دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رشتے داری نبھا رہے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں، رشتے داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر کیا کہا؟ وَتَصِلُ الرَّحِمِ، رشتوں کو جوڑو، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بھی جنت پہ لے جانے والا عمل ہے. جیسے توحید کی بنیاد پر نماز قائم کر کے زکوٰۃ دے کر کے ایک بندہ جنت میں جا سکتا ہے، تو صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا بھی یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تمہارا دل کبر و غرور سے پاک ہے اگر تم آگے بڑھ کر کے کسی سے سلام اور مصافحہ کرتے. کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو. رات میں جس وقت لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو. یہ 4 اعمال کر لو، تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے.
درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رشتہ داروں میں اختلافات اور دوریاں۔ رشتوں کو اسلام میں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کتاب و سنت میں متعدد مقامات پر بہت تاکید کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم آئی ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں، ان کی زندگیوں میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات اور دوریاں ہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن اور حدیث پر عمل کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو تعلیمات ہماری خواہش کے مطابق ہیں، ہمارے حساب سے ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں، اور جو ہماری خواہشات سے ٹکراتی ہیں، ہمارے مرضی کے خلاف ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ یہ تو اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت اہل الحدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بات اگر سخت لگے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کیجیے۔ صرف زبانی دعووں سے آخرت کی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں، اصل عمل ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری۔ ہم لاکھ دعوے کر لیں، لیکن اگر دعوے کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس۔ یہود و نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اللہ نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ دعویٰ ان کا اتنا بڑا تھا، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے اس دعوے کو بیان کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو بس ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ ہر آدمی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن کیا اس کے دعوے کے مطابق اس کو جنت مل جائے گی؟ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ کتاب و سنت میں رشتوں کو جوڑنے سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں ان پر ہم غور کریں، اور واقعی اگر ہمارا دل صاف ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، قرآن و حدیث پر واقعی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام کی یہ تعلیمات سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اپنے رشتہ داروں سے اختلافات اور دوریاں باقی رکھے گا۔ بلکہ اگر واقعی اس کے دل میں کتاب و سنت کی غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے،
تو یہ تعلیمات سننے کے بعد جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر واپس لوٹے گا تو سیدھے اپنے اس رشتہ دار کے گھر جائے گا جس سے اس کے تعلقات اب تک خراب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے گا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ اختلاف ہوتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے، آگے بڑھ کر کے سلام کر کے اپنے اس رشتے کو بحال کر لیتا ہے، زیادہ دن تک دوریاں نہیں رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے ایک ہی آیت میں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو۔ تیسرا حکم وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دیکھیے اللہ نے حقہ کا لفظ استعمال کیا، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رشتہ داری نبھا رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کتنا تاکیدی حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کئی حقوق ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ کا حق، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارے اوپر اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق ہے۔ ترتیب دیکھیے، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کس کا حق ذکر کیا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق ماں باپ کا، تیسرا حق اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو رشتہ دار تمہارا جتنا قریبی ہے وہ تمہارے حسن سلوک کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے، ہم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں۔ یہ 3 آیتیں قرآن میں، ایسی بہت ساری آیتیں آپ غور کیجئے کہ اسلام میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کیسا تاکیدی حکم دے رہا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے ان آیتوں کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ رہے ہیں، ہمارے رشتوں میں دوریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم توڑ رہے ہیں۔ احادیث میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات پیش کی ہیں رشتہ داروں سے متعلق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ اسلوب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر واقعی ہمارا ایمان ہے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔
اگر ہمیں آخرت پر ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے یا عارضی دنیا چھوڑ کر جانا ہے، پھر زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، جنت اور جہنم برحق ہے، اگر ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اگر ہم رشتوں کو جوڑیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھیے کتنا عظیم عمل ہے، جیسے نمازیں، روزے، صدقہ اور خیرات، حج، قربانی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، ان سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ویسے رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس پر توجہ دیتے ہیں کبھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داری کو نبھانا، یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے رسول میں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبے کی گنجائش ہے؟ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، خالہ زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا فبرھا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر خالہ جو ماں کے درجے میں ہوتی ہے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو بدرجہ اولا ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں سے تعلقات اچھے رکھنا، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ صحابہ کرام کا کیا جذبہ عمل ہے، ہمیشہ جنت کی فکر، جہنم سے بچنے کی جستجو ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھی، کیسے میں جنت پا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والے اعمال بتا رہے ہیں۔ کون سا عمل؟ آپ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ تین اسلام کے عظیم ارکان ہیں، ارکان اسلام میں۔ ان تین ارکان اسلام کے ساتھ توحید، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر کیا کہا؟ وتصل الرحم، رشتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جیسے توحید کی بنیاد پر نماز قائم کر کے، زکوٰۃ دے کر کے ایک بندہ جنت میں جا سکتا ہے، تو صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا بھی یہ جنت میں لے جانے والا عمل۔ اگر ہم رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان ہمارے دوریاں ہیں، ہم کتنے بڑے خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ ترمذی کی وہ مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اہل مدینہ جب پتا چلا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہوئے ہیں، پورا مدینہ آپ کے استقبال میں امٹ پڑا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگا بھاگا دوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں آیا، مجلس قائم ہے، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دور ہی سے آپ کے چہرے پر میری نظر پڑی، میرے دل نے یہ گواہی دی، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام نے صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کی نبوت کی تصدیق کر دی، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی، آپ صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو، یہ محبت کا پیغام ہے۔ من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہیں جس کو نہیں پہچانتے، اگر وہ مسلمان بھائی ہے اس سے سلام کرو، سلام کو کرنے میں آگے بڑھو، آگے بڑھ کر سلام کرو، یہ تمہارے اخلاق اور تواضع کی دلیل ہے۔ تمہارا دل کبر و غرور سے پاک ہے اگر تم آگے بڑھ کر کے کسی سے سلام اور مصافحہ کرتے۔ کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، رات میں جس وقت لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، یہ 4 اعمال کر لو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے رشتہ داروں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو نبھانے میں ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں، اور جو رشتوں سے ہم کٹے ہوئے ہیں، رشتوں کے درمیان جو دوریاں بنائے ہوئے ہیں، کتنے خیر سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ دنیاوی فائدہ آپ دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ کون ہے ایسا انسان دنیا میں جو اپنی روزی میں اور اپنی عمر میں برکت نہیں چاہتا؟ ہر شخص کی خواہش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اپنی روزی میں اور اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، رشتوں کو نبھاؤ، رشتوں کو جوڑو، یہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے گا۔ کم عمر میں تم زیادہ نیکیاں کر سکتے ہو، کم عمر میں تم آخرت کے لیے زیادہ توشہ جمع کر سکتے ہو، یہ عمر میں برکت ہے۔ اور رشتوں کو جوڑنے کا دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے حادثات سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے گھر لوٹتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں، قد خشیت علی نفسی، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ایسی مشکل گھڑی میں آپ کی نیک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن مکارم اخلاق کا واسطہ دے کر کے آپ کو تسلی دی ہے، ان میں پہلی صفت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں۔
آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جس کا اخلاق وہ ہو جو رشتوں کو نبھا کر چلے، جو رشتوں کو جوڑتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ اسے ضائع نہیں کر سکتا، اللہ ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اور جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے وہ سمجھیے کہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لے رہا ہے۔ اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کرنے کے بعد کہا من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ، جس کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، اللہ سے تعلق کٹ جانے کے بعد اب وہ پکارتا رہے، دعائیں کرتا رہے، اللہ سے فریاد کرتا رہے، کون ہے جو اس کی فریاد سنے گا؟ کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ کون ہے جو اللہ تعالی اس کے اوپر مہربانی کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے رشتوں کو کاٹ کر کے اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت عظیم عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے ساتھ ملایا۔ احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ وصلۃ الرحم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ پر ایمان ہے اور صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے ایمان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کہا صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا۔ اور وابغض الاعمال الی اللہ الاشراک باللہ وقطیعۃ الرحم، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، اور شرک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے شرک کے بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، سورہ نساء کی پہلی آیت میں، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے بچو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ یہ آیت ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں، نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے جہاں ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، اسی وقت یہ آیت پڑھ کر کے اس نئے رشتے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ رشتے کو نبھا کر چلو، رشتے کو کبھی مت کاٹو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، سورہ رات کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر، اور ان کو آخرت کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جو لوگ کسی سے معاہدہ پکا کرنے کے بعد معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور رشتوں کو جوڑنے کے بجائے رشتوں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ نے کہا اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں برا گھر ان کے لیے، جہنم ان کا ٹھکانہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کیا کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں صرف سننے کا شوق ہے؟ ہم سنتے ہیں لیکن سال ہا سال چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے، چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے سال ہا سال ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اختلافات ہیں، بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی بہنوں میں اختلافات، شدید اختلافات ہیں ہمارے رشتوں میں، خاندانوں میں، لیکن پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے رشتہ دار کی شکایت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی شکایت ہوتی ہے، میرا رشتہ دار میرے ساتھ ظلم کیا،
اس نے مجھے ستایا ہے، مجھے پریشان کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے ساتھ وہ کیا. ہم اپنے رشتہ دار کی، اپنے بھائی بہن کے، اپنے رشتہ داروں کے ظلم و ستم کی ایک لمبی لسٹ شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے رشتہ دار نے آپ پر ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے رشتوں کو توڑ لیا، ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو گھناؤنی سازش کی ہے، جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، ہم میں سے کسی کے ساتھ کیا وہ معاملہ ہوا ہے؟ اس پیارے یوسف کو بھائیوں نے سازش کی، پلان بنایا، کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، ہلاک کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کی حفاظت کی. کنویں سے نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، مصر سے بادشاہ کے گھر پہنچے، الزامات لگائے گئے. لیکن ان سارے الزامات کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیا، ترقی دیا، کامیابی دیا. اور ایک وقت آیا مصر کے وزیر فائنانس بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے. اور ایک وقت آیا جب وہی بھائی ان کے سامنے آ کر کے قحط سالی کے زمانے میں بھیک مانگ رہے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام اگر چاہتے اپنے بھائیوں سے اس ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے. بدلہ لینے کی طاقت، اقتدار ہے، حکومت ہے، پوزیشن ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے ان ظالم بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، کچھ لان تان نہیں کیا. کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی لان تان نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں، کچھ بھی میں برا بلا نہیں کہوں گا، اللہ تمہیں معاف فرما دے. اس طرح ہمیں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا خونی بھائی ہے، اس سے ہمارا خونی رشتہ ہے. غلطی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والے معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کی وجہ سے ان کی عزت کو اور بڑھاتا ہے. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةً. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھو ذہن میں. کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے دل بڑا کر کے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، بلکہ معاف کر دیا. وہی معافی کا سبق ہمیں سیکھنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد رکھیں. سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. مستح بن اثاثہ یہ فقراء مہاجرین میں سے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد ہیں، قریبی رشتہ ہے، اور ایک غریب آدمی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی پوری کفالت کرتے ہیں، پورے ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک تو قریبی رشتہ دار غریب ہے اور میں اس کا پورا خرچ برداشت کرتا ہوں. ایسا آدمی میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں، تہمت لگانے والے دشمنوں کا ساتھ دے، کیا اسے ہم چھوڑ دیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی انسان تھے، جذبات میں آئے، دل میں غصہ آیا. آج منافقین میرے بیٹی پر اگر الزام لگا رہے ہیں، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے. میرا اپنا خالہ زاد جس کی کفالت، جس کے پورے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، میرا قریبی رشتہ دار ہو کر کے اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے، میں آج سے اسے نہیں چھوڑتا، آج سے اس کی کفالت بند کر دیتا ہوں. واللہ لا انفق علی مستح شیئا ابدا، آج سے مستح پر میں کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. سورہ نور کی آیت نمبر 22 پڑھیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اگر مستح نے غلطی کی ہے تو مستح کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی، بے ساختہ ابو بکر صدیق پکار اٹھے، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، ہاں کیوں نہیں، اگر مستح کو معاف کرنے سے اللہ مجھے معاف کر رہا ہے تو میں آج ہی ابھی مستح کو معاف کرتا ہوں، ان کی کفالت جاری کرتا ہوں، جیسے پہلے ان کے سارے اخراجات برداشت کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، ان پر خرچ کرتا تھا، وہ سارے خرچ میں ابھی سے جاری کر دے رہا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مستح کو معاف کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدلنے والی آیت۔ یہ صحابہ تھے، کیسا بھی مسئلہ ہو ان کے سامنے قرآن آ گیا، رب کا فرمان آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، کیا مجال کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے، فوراً اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے دعوے دار، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے جماعت صحابہ کا یہ موقف ہے، یہ طریقہ ہے۔ ہم بھی قرآن و حدیث پر دعوے کرتے، کتنے بھی قرآن سن لو، رمضان کے مہینے میں پورا قرآن کی تفسیر سنتے ہیں ہم بڑے مزے لے لے کر کے، صبح و شام ہر دن درس قرآن درس حدیث سن رہے ہیں، جمعہ کے خطبے سن رہے ہیں، پروگراموں میں الگ الگ بیانات سن رہے ہیں، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی۔ اصلاح کیا ہو رہی ہے؟ تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ ہمارے اندر فرق کیا آ رہا ہے؟ ہم نے ان بیانات کو اپنے کانوں کا ٹیسٹ بنا دیا ہے، اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ایسے ٹیسٹ والے علماء کا انتخاب کرتے ہیں جو مزیدار باتیں کریں ان کے سامنے، ان کے ذوق کو تسکین حاصل ہو، ان کے کانوں کو مزہ دیں، چرب زبانی کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے۔ ہم ایسے ہی لوگوں کی میٹھی میٹھی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اہل الحدیث کا یہ طریقہ ہے کہ رب کا قرآن نبی کا فرمان اس کے سامنے آ جائے تو فوراً اس کے حوالے کرتے اپنے آپ کو۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں، خیال کریں جن سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ دیکھیے، کسی کہنے والے نے ایک معمولی بات کہی تھی جس میں بڑی گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ شیشہ اور رشتہ یہ دونوں بڑے نازک ہوتے ہیں، شیشہ اور رشتہ دونوں بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے، غلطی سے ہاتھ سے گرا ٹوٹ گیا، لیکن رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ اکثر رشتہ داروں سے جو ہمارے اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، اگر جائزہ لیا جائے، بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو غلطی کم غلط فہمی زیادہ رہتی، غلطی کم غلط فہمی زیادہ رہتی۔ بیٹھ کر کے اگر اس کو حل کر لیا جائے، اور بسا اوقات سماج اور معاشرے میں جوڑنے والے کم، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ چغل خوری کر کے، ان کی ان سے لگا کر کے، ان کی ان سے لگا کر کے نفرت کی بیج ڈالتے ہیں، لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، اختلافات ڈالتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ایسے فسادیوں سے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کون ہمارے رشتوں میں دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے؟ کون اختلاف ڈالنا چاہ رہا ہے؟ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، ہمیں دور رہنا ہے، اور غلط فہمیوں کو ختم کر کے ایک ہونا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، اور ان غلط فہمیوں کو، اختلافات کو، دوریوں کو ختم کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ہمارا رشتہ دار خبر پرست ہے، بدعتی ہے، بے دین ہے، یہ سوچ کر کے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوریوں کی بڑی وجہ ہے۔ کیا دور ہو جانے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ دور ہونے سے تو دوریاں اور بڑھتی ہیں۔
وہ تو آپ کا رشتہ دار ہے، اگرچہ بدعقیدہ ہے، خبر پرست ہے، بے دین ہے، بدعتی ہے۔ ایک رشتہ داری آپ کے پاس بہانہ ہے، ذریعہ ہے اس کے قریب جانے کا۔ آپ رشتہ دار ہیں، اس سے اس وجہ سے دور ہونے کے بجائے آپ رشتہ داری کے بہانے اس سے قریب ہوئیے، اس پر محنت کیجئے، اس کو دین کی دعوت دیجئے، آپ اس کو صحیح عقیدے کی طرف بلائیے، صحیح عقیدہ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے لیے بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے، شادی بیاہ کے حوالے سے، خوشی اور غمی کے بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جس راستے سے آپ کو ان تک پہنچنے کا موقع ملے گا، آپ پہنچ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی دعوت جو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ یہاں رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت دینے، ان کو ڈرانے کا حکم ہو رہا ہے، اور ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمارا رشتہ دار بدعقیدہ ہے۔ قریب ہو کر کے ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر رشتہ دار کافر ہے، مشرک ہے، بدعقیدہ ہے تو رشتہ دار ہے دنیاوی اعتبار سے اس سے ہم رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، جب ان کی مشرکہ ماں ان کے پاس آئی ہوئی تھی، کہا اللہ کے رسول میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے، کیا کروں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سلی امک، ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ رشتہ جوڑو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو دنیا میں۔ اور ایک آخری بات، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہم اپنی سخاوت و فیاضی دنیا والوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں میں سخاوت و فیاضی کا چرچا ہمارا ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، مسجد کی ڈبی میں سب سے زیادہ اس کا تعاون ہوتا ہے، مدرسے کے اعلان میں سب سے زیادہ چندہ دینے والا فلاسہ۔ دنیا والے ہماری سخاوت و فیاضی کا چرچا کرتے ہیں، لیکن ہمارا غریب رشتہ دار، ہمارے غریب بھائی بہن ہمارے تعاون سے محروم ہیں۔ ہمارا غریب بھائی، ہمارے غریب رشتہ دار ہمارے تعاون کے سب سے پہلے حقدار، سب سے پہلے حقدار۔ یہ ڈبل اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی الرحیم علی ذی الرحیم اثنتان صدقۃ وصلۃ۔ آپ غریب رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو مدد کرنے کا ثواب، اور مدد کر کے آپ نے رشتے کو جوڑا ہے تو رشتہ جوڑنے کا ثواب الگ ملے گا۔ اور خاص طور پر ایسا رشتہ دار جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے، رشتہ دار ہے لیکن وہ آپ کا مخالف، اس کو صدقہ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ تو اور افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہم نے پیش کی ہے، جو آپ نے غور سے سنی ہے، ان کو صرف سننے کی حد تک نہیں، اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں جو دوریاں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو غلط فہمیاں، اے اللہ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو کاٹنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو بھی بیمار ہونے شفائے عاجل قابل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔